الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز دوستو اور دینی ملی بھائیوں اور میری تمام ماں اور بہنوں، آج کا عنوان ہے حج اور عمرہ میں صادر ہونے والی غلطیاں۔ مختصر انداز میں کچھ غلطیوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، چونکہ آج مسابقہ بھی ہے اور اس درس کو بھی اٹینڈ کرنا ہے، تو دونوں چیز کو جمع کرنے کی وجہ سے آج میں سرسری طور پر غلطیوں کو گناؤں گا، اور بس آپ دھیان سے میری طرف توجہ رکھیں تاکہ آپ ان غلطیوں کو سمجھ سکیں اور ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ حج اور عمرہ جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر مسلمان پر واجب ہوتا ہے، تو جہاں ایک طرف ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کی تعلیم حاصل کریں، حج کرنے سے پہلے عمرہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ حج اور عمرے کی تعلیم حاصل کریں، اسی طرح سے اب یہ بھی ضروری ہو گیا ہے کہ حج اور عمرہ میں لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی جانیں، کیونکہ غلطیاں ہونے کی وجہ سے وہ غلطیاں منتقل ہوتی ہیں دوسروں تک، ویڈیوز کے ذریعہ، لوگوں کے ذریعہ یہ غلطیاں دوسروں تک پہنچتی ہیں، اور پھر لوگ غلطیوں کو حج سمجھتے ہیں، غلطیوں کو صحیح طریقہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم حج اور عمرے کا طریقہ جانیں، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ غلطیاں کیا کرتے ہیں، ان غلطیوں کو بھی ہم جانیں تاکہ اس طرح کی غلطی سے ہم بچیں، اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی باخبر کر سکیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا آج کے وقت، جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے تو ترقی یافتہ زمانے کے حساب سے ترقی یافتہ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، عجیب عجیب قسم کی غلطیاں بھی ہو رہی ہیں۔ ساری غلطیوں کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، چند غلطیوں کو آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کروں گا۔ حج کے تعلق سے سب سے پہلا مسئلہ، جب لوگ حج کا پروگرام بناتے ہیں، یہاں تو نہیں، جو لوگ سعودی عرب میں ہیں الحمدللہ یہاں دین کی برکت ہے، اور دین کا صحیح نمونہ اگر دیکھنے کو کہیں ملتا ہے تو یہاں ملتا ہے۔ یہاں سے اگر حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو وہ شو بازی یا وہ نمائش اور دکھاوا نظر نہیں آتا ہے جو اپنے ملکوں میں۔ اپنے ملکوں میں جب لوگ حج کرتے ہیں تو بڑا کھیل تماشا نظر آتا ہے، ہمیں حج نظر نہیں آتا ہے، عمرہ نظر نہیں آتا ہے، جیسے لگتا ہے کوئی مہاویر یودھا یا لڑاکو یا مجاہد کہیں جا رہا ہے، کسی کو ڈھیر کرنے، مارنے اور پورے ملک کو فتح کرنے جا رہا ہے۔ بڑی پارٹی ہوتی ہے، بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، یہاں جانا وہاں جانا، یہ پروگرام وہ پروگرام، یہ تقریب وہ دورے، یہاں ان سے ملنا وہاں ان سے ملنا، ڈیٹنگ، اور حاجی صاحب کے پاس ڈیٹ نہیں مل رہی ہوتی، اتنی دعوتیں ملتی ہیں، حاجی صاحب کو کیلنڈر دیکھنا پڑتا، نہیں آج تو خالی نہیں، ہم فلاں جگہ دعوت ہے، فلاں جگہ ہمارا دورہ ہے، فلاں جگہ ہماری میٹنگ ہے، فلاں جگہ ہماری تقریب ہے۔ تعجب ہے، آپ نے حج کو کیا بنا دیا ہے؟ حج کو آپ نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ جس کے لیے آپ حج کر رہے ہیں، آپ اس کی رضا کے لیے سمپل اور سیدھا سا حج کریں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے صحابہ کرام نے کیا، جیسے ہمارے اسلاف نے کیا۔ اس کے لیے شور شرابہ کرنے کی، دکھانے کی، نمائش کرنے کی، گھوم گھوم کے سب سے ملنے کی، سب سے ملاقات کرنے کی، ایڈورٹائز دینے کی، دعوتیں کھانے کی، اور پھر جب جس وقت جو ہے روانگی ہوتی ہے تو اللہ کی پناہ، یعنی ایک تو آدمی جیسے جہاد پہ جاتا ہے یا کوئی میدان فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو جب جیت کے آئے گا تب اس کو مالا پہنایا جائے گا، اس کے سر صحرا ڈالا جائے گا، ہاں یہ فاتح بن کر آ رہے ہیں۔ وہ روانگی ہی پر ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ایک عورت ایک غیر مرد کو مالا پہناتی ہے، ایک مرد ایک اجنبی عورت کو مالا پہناتا ہے۔ اسلام میں ویسے بھی یہ چیز جائز نہیں ہے، اس طرح کا منظر، اس طرح کی صورتحال حج کے اندر جو ہو گئی ہے۔ آدمی حج پہ جا رہا ہے، ٹیلی فون سے موبائل کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو بتا دے، کہہ کے چلا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ڈھنڈورا پیٹنے کی، لوگوں میں شور کرنے کی، دعوت اتنی زیادہ کھانے کی، لوگوں سے پرچیاں لے کے جاتے ہیں،
تو یہ سب حج کے اخلاص کو ختم کرنے والا ہے، اور حج کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ ہم حج کو دکھاوا کا نام دے رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں۔ یا پھر اسی طرح سے آج ٹرینڈ چلا ہوا پیدل حج کرنے کا، ایک آدمی نے شہرت حاصل کر لے، اب اس کے پیچھے کتنے سارے لوگ پیدل حج پہ جا رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی مشہور ہو جاؤں گا، میں بھی مشہور ہو جاؤں گا، ایک چینل کھول لیا اور وہ چلا پیدل سیلفی لے رہا ہے، ویڈیو ڈال رہا ہے۔ تو یہ حج تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ جان رہا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، تو دنیا کو خبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کو خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، قدم قدم پر ہم یہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو آپ حج کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، آپ لوگوں کے لیے حج کر رہے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو پیدل حج کرنا، اس طرح سے حج کے نام پر سیلفی لینا اور ایک ایک چیز جو ہے لوگوں کو بتانا، یہ حج کے اخلاص کو ختم کرنے والا ہے اور حج کو ریاکاری میں داخل کرنے والا ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حج میں آئیے داخل ہوتے ہیں، اور حج کے جو غلطیاں ہم بتانا چاہتے ہیں ان چیزوں کی طرف آپ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ حج کے تعلق سے سب سے پہلا مسئلہ احرام میں جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس کو سمجھیں، چونکہ حج کرتے ہیں اور سب سے پہلی چیز احرام ہے۔ احرام الحمدللہ بہت سارے لوگ جاننے لگے ہیں۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ حج اور عمرے کی نیت کرنے کو، اور نیت کہاں سے کی جاتی ہے؟ دل سے کی جاتی ہے۔ جتنی بھی عبادتیں آپ کرتے ہیں ان ساری عبادتوں میں نیت آپ دل سے کرتے ہیں، نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے اظہار کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ احرام کا لباس لگا لیں گے اور حج کی یا عمرے کی نیت کرتے ہیں، اسی کا نام احرام ہوتا ہے۔ اس وقت زبان سے اپنے حج کا یا عمرے کا اظہار کرنا پڑتا ہے، لبیک عمرہ یا لبیک حجن، اپنے حج کا اپنی نیت کا اظہار کر رہے ہوتے۔ ویسے نیت دل سے ہی کافی، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا میقات پر ہم عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ کافی ہے۔ ساتھ ساتھ شاعر میں سے ہے، آپ اپنی نیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جیسے نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب آپ نماز میں داخل ہو رہے ہیں، نماز کے لیے نیت کر رہے ہیں، پھر نماز میں داخل ہونے کے لیے آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اب آپ جو ہے لبیک عمرہ یا لبیک حج کر کے نیت کر کے آپ احرام میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن لوگ احرام سمجھتے کس کو ہیں؟ کپڑے کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کی غلطی ہے۔ اچھا، لوگ جب کپڑے کو احرام سمجھتے ہیں تو کیا غلطی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ اگر کوئی شخص طول میں آدمی ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، جدہ میں ہے، وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے اور احرام کی ابھی چادر پہنا ہے اور گاڑی نہیں ملی، کوئی رکاوٹ آ گئی، نہیں جا سکا، تو اب یہ سمجھتا ہے ہمارے اوپر دم آ گیا صرف کپڑا پہننے کی وجہ سے۔ کپڑا پہننے سے دم نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ احرام نہ باندھ لیں، یعنی نیت نہ کر لیں، تب تک دم نہیں ہے۔ یا پھر جو لوگ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے غسل کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لازماً احرام کی چادر ہی پہننی ہے، ہم کپڑا نہیں پہن سکتے، ہم تولیہ نہیں لگا سکتے، ہم کوئی چیز نہیں لگا سکتے۔ یہ لوگوں کی بھول ہے۔ اصل لوگ احرام کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے غلطی کرتے ہیں۔ احرام سمجھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ حج کے لیے عمرہ کے لیے غسل کر رہے ہیں تو کوئی سا بھی لباس لگا لیتے ہیں اور لگا سکتے ہیں۔ جب آپ میقات پہ ہوں گے تب آپ احرام کی چادر لگا لیں، اور اس کے بعد حج کی، یا حج کر رہے ہیں تو حج کی، عمرہ کر رہے ہیں تو عمرے کی نیت کر لیں۔ جب آپ نیت کرتے ہیں تب کیا ہوتے ہیں؟ تب احرام میں داخل ہوتے ہیں۔ اب آپ کو محرم کہا جائے گا، احرام میں داخل ہو گئے۔ اب تو احرام کو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اچھا، احرام پہننے کے بعد بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ احرام کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، یہ عوام میں غلطی آتی کہاں سے ہے؟ لوگ سمجھتے کیسے ہیں کہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے؟ کہ تعلیم دی جاتی ہے ہمارے یہاں، قرآن اور حدیث کی تعلیم کم دی جاتی ہے اور بزرگوں کی یا تقلید کی تعلیم دی جاتی ہے، مسلک اور اپنے مسلک کی، اپنے اماموں کی تعلیم دی جاتی ہے، تو وہاں غلطی ہوتی ہے۔ جیسے احناف کے یہاں بتایا جاتا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ کہاں ان کے پاس اس بات کی دلیل ہے؟ اپنے سے آپ دین بنا رہے ہیں، اپنی طرف سے دین گڑھ رہے ہیں۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جب آپ احرام پہنیں گے یا احرام باندھیں گے تو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ دین نام ہے دلیل کا، کسی کے کہہ دینے سے وہ دین نہیں ہوتا ہے جب تک کہ دلیل نہ ہو جائے۔ تو احرام کے لیے کوئی نماز نہیں، لیکن اگر نماز کا وقت ہے، ظہر کا ہے، عصر کا ہے، مغرب کا ہے، اگر نماز کا وقت ہے احرام باندھتے وقت، وہ نماز پڑھ کے نکلیں۔ میقات پر ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز پڑھ کے نکلیں گے۔ لیکن نماز کا اگر وقت نہیں ہے احرام باندھنے کے بعد، اب آپ میقات سے تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ پہنچیں گے، احرام کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔
اچھا، اب احرام کے تعلق سے عورتوں کا بھی احرام سمجھ لیں، کیونکہ یہاں پر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں. عورت بھی نہیں سمجھتی ہے کہ عورت کا احرام کیا ہے. عورت کے لیے بھی وہی احرام ہے جو مرد کے لیے ہے. مرد کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ احرام کی حالت میں وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، اس لیے وہ سفید قسم کی چادر استعمال کرتا ہے جو بغیر سلی ہوئی ہوتی ہے. عورت کے لیے احرام کی حالت میں سلا ہوا لباس جائز ہے. عورت جب نیت کرتی ہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، وہ بھی احرام میں چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں وہ اپنی لباس میں ہوتی ہے، اپنے لباس میں ہوتے ہوئے وہ احرام میں داخل ہو جاتی ہے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ احرام لباس کا نام نہیں ہے، احرام نیت کا نام ہے. اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے. تو عورت کے لیے احرام کی حالت میں دو چیز منع ہے، برقع یا نقاب، اور ایک چیز ہے دستانہ. دستانہ منع ہے، برقع اور نقاب منع ہے. عورت کوئی بھی لباس لگا سکتی ہے سلا ہوا، لیکن برقع یا نقاب نہیں لگانا ہے. برقع کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ لیں تاکہ دوسروں کو سمجھا سکیں. برقع یا نقاب جو مخصوص کپڑا ہوتا ہے چہرے کے ساخت کا، چہرے کے لیے جو الگ سے بنایا جاتا ہے. دیکھا اپنے چہرے کے لیے الگ سے اسی کے سائز اور اسی کے ڈیزائن کا جو بنا رہتا ہے، صرف اس کا نام برقع ہے. عورت اس کو نہیں استعمال کرے گی. اس کی جگہ کیا کرے گی؟ اس کی جگہ بڑی چادر استعمال کر لے یا اسکارف استعمال کر لے. اسکارف جو ہے جو بڑا ہو، جس میں پلو بنا ہوا ہو، صرف چہرے کے سائز کا نہیں لگانا ہے، لیکن بڑے سائز کا ہو جس میں پلو آگے ہو پیچھے ہو یا چوطرفہ ہو. یا بہتر ہے اوڑھنی لگا لیں، اور اوڑھنی استعمال کر کے پن استعمال کرنا چاہتی تاکہ کپڑا گرے نہ تو پن استعمال کر لیں. برکت چہرے کے لیے، عورت کے لیے چہرے کا پردہ ہے. یہ جو غلط فہمی معاشرے میں پھیل گئی ہے کہ عورت کے لیے احرام کی حالت میں پردہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، جھوٹ در جھوٹ ہے. عورت کو کبھی بھی پردہ منع نہیں ہے. حج ایک عظیم عبادت ہے، اور ایک عورت جو عبادت کر رہی ہے اس عبادت میں اس کا پردہ کیسے اسلام غائب کر دے گا؟ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی عورت کے لیے پردہ جو ہے، چہرہ کھولنا اجنبی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. اکیلے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. حج میں جیسے عمرے میں طواف کر رہے کوئی مرد نہیں ہے تو چہرہ کھول کے طواف کر سکتی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر مرد ہے، اجنبی مرد ہے، تو پردے کا جو حکم ہے وہ حکم احرام کی حالت میں بھی لگے گا. عورت بازار میں رہے گی کیسے رہے گی؟ عورت جو ہے گھر سے نکلے گی کیسے نکلے گی؟ سیم اسی طریقے سے احرام کی حالت میں بھی رہے گی، اپنے چہرے کا پردہ کرے گی. اب عورتوں میں یہ بھی کنفیوژن ہے کہ چہرے سے کپڑا نہیں لگنا چاہیے، ٹچ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے کیپ کا استعمال کرتے. کیپ ہوتا ہے اسے آگے تو کپڑا ڈالتی ہے تو چہرے پہ کپڑا جو ہے نہیں لگتا ہے. یہ جو ہے اسلام نے ایسی تعلیم نہیں دی، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ رکھا ہے، لوگوں نے بنایا ہے. صحابیات جو ہے احرام کی حالت میں پردہ کیا کرتی تھی، اور کہیں بھی کسی بھی حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ احرام کی حالت میں عورت پردہ نہیں کرے گی. تو احرام کی حالت میں بھی عورتوں کے لیے پردہ ہے، اور عورت کا بھی وہی احرام ہے جو مرد کا ہے. حج اور عمرے کی نیت کرنا یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. البتہ عورت جب احرام باندھے گی تو احرام کی حالت میں کوئی بھی لباس لگا سکتی ہے سوائے برقع یا دستانہ کے. تو ہاتھ بھی ہاتھ کے ساخت کا کپڑا بنا ہوتا، دستانہ اس کے سائز کا بنا ہوتا ہے، وہ سائز والا نہیں لگانا ہے. باقی ہاتھ کا پردہ کیا جائے گا. بڑی اوڑھنی جو ہے استعمال کرے گی، ہاتھ بھی اسے ڈھکنا ہے، چہرہ ڈھکنا ہے، بال ڈھکنا ہے، کندھا ڈھکنا ہے، پورے سینے کور کرنا ہے. اور پھر کندھے سے نیچے کے لیے کوئی بھی ڈریس لگا لے، قمیص لگا لے، عبایا لگا لے، کوئی بھی ڈریس لگا لے. ٹھیک ہے. تو عورت کا احرام کے اندر جو ہے احرام کی حالت میں سلا ہوا جائز ہے سوائے برقع یا دستانہ کے. اچھا، احرام کا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، ایک غلطی یہ بھی جان لیں. بہت سارے حجاج جو انڈیا اور پاکستان سے حج کے لیے آتے ہیں تو اپنے ملکوں سے جب آتے ہیں تو کہیں احرام نہیں باندھتے ہیں، میقات پر بھی نہیں باندھتے ہیں، اور وہ جدہ پہنچتے ہیں. جدہ پہنچنے کے بعد یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں، حج کی نیت کرتے ہیں. یہ غلط ہے. اس طرح سے دم دینا پڑے گا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو دم دینا پڑے گا. حج میں اور عمرہ میں واجب ہے کہ میقات سے احرام باندھے. تو جو لوگ انڈیا سے آتے ہیں یا جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں، جو بائی جہاز آتے ہیں، بائی ایئر آتے ہیں، ان کی میقات کون سی پڑتی ہے؟ طائف کی میقات پڑتی ہے. جو لوگ جدہ آتے ہیں تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر پہ چلنے سے پہلے غسل کر لیں. غسل کرنے کے بعد احرام کی چادر لگا لیں. پھر جہاز میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ میقات آنے والی، کچھ دیر پہلے بتایا جاتا ہے. جب میقات آنے والی ہو اپنی زبان سے حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ نیت کر لیں گے پہلے عمرے کی، لبیک عمرہ. آپ نے یہ نیت کر لیا، اب آپ احرام میں داخل ہو گئے، اب آپ تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ جائیں گے. ٹھیک ہے. جو لوگ
جدہ نہیں آتے ہیں، جو لوگ انڈیا پاکستان سے پہلے مدینہ جاتے ہیں، تو پھر ان کو راستے میں کہیں نہیں احرام باندھنا ہے، وہ مدینہ پہنچیں گے، مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں جو ذوالحلیفہ میقات ہے مدینہ والوں کی، وہاں سے احرام بند کرائیں گے۔ لیکن جو لوگ جدہ آتے ہیں، جدہ آنے کے بعد یہاں سے احرام باندھتے ہیں، تو پھر ان کو دم دینا پڑے گا۔ اگر وہ دم سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا جانتے ہیں؟ واپس اس میقات پہ جو ان کی اپنی میقات ہے، جس راستے سے وہ چل کے آئے، واپس اگر اس میقات پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کے آتے ہیں، تو اب دم دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ احرام سے متعلق غلطی تھی۔ اب آتے ہیں جو لوگ مکہ پہنچتے ہیں، تو مکہ پہنچنے کے بعد بہت ساری دعائیں اپنی طرف سے ایجاد کر رکھے ہیں اور ان دعاؤں کو کرتے ہیں۔ تو جو دعا قرآن و حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو دعا ضعیف ہے یا جو دعا ثابت ہی نہیں، جس دعا کو ایجاد کیا گیا ہے، تو اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب جیسے لوگ مکہ آتے ہیں تو مکہ آنے کی ایک دعا پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، باب السلام سے داخل ہونے کی ایک خاص دعا پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے کعبہ شریف کو پہلی نظر جب دیکھتے ہیں تو اس وقت دعا کرتے ہیں۔ ان سب مقامات پر کوئی دعا ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک دیکھنے کو ملا ہے، ایک گروپ، ایک قافلہ کو دیکھا ہوں ایک ویڈیو میں، جو اپنی نظروں کو نیچے گرائے ہوئے، جھکائے ہوئے آ رہا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ ہماری نظر پہلے پڑے تو کعبہ پہ پڑے۔ تو یہ کوئی دین تو نہیں ہے، اس طرح کا کوئی طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا۔ یہ بتایا جاتا ہے، لوگوں کے اندر خبر دی جاتی ہے کہ جب کعبہ پر پہلی نظر پڑے جو دعا کی جاتی ہے قبول کر لی جاتی ہے۔ ایسی بات حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو وہ قافلہ جو ہے آنکھ نیچے کر کے ایسے سے پہنچا اور پھر کعبہ کو پہلی نظر دیکھ رہا ہے، اور یہ اس کے دل میں تمنا ہے کہ جو ہم مانگیں گے، جو ہم کہیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ یہ جو ہے بناوٹی چیز ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اپنی طرف سے لوگ دین میں نئی نئی چیزیں داخل کرتے جا رہے ہیں، اس کو دین سمجھ رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں۔ اور اسی طریقے سے اس طرح کی دعائیں جو ہے مختلف مواقع پر جو میں نے بتایا ثابت نہیں ہے۔ کعبہ مسجد ہے، یہ حرم شریف مسجد ہے، مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا، شارٹ کٹ چھوٹی سی دعا جو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اگر لمبی سی دعا پڑھنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو وہ لمبی دعا پڑھیں۔ لمبی دعا کون سی ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت۔ اگر یہ لمبی دعا یاد ہے تو یہ پڑھیں، اگر یہ لمبی نہیں یاد ہے، کم سے کم شارٹ کٹ میں اتنا، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، آپ وہ پڑھ کے داخل ہو، کم از کم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، داخل ہونے کی دعا۔ لیکن جو ثابت نہیں ہے وہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے، وہ دین نہیں ہے۔ جو ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، جو ثابت ہے اسی کا نام دین ہے۔ تو یہ داخل ہونے کی دعا ہو گئی۔ اب آتے ہیں جو آدمی حج کر رہے ہیں اور حج تمتع کر رہے ہیں، تو پہلے وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے عمرہ کریں گے۔ آئیے، عمرہ میں سب سے پہلا کام ہے طواف کرنا، احرام باندھنے کے بعد طواف کرنا۔ تو طواف میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، صرف غلطیوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، صرف غلطی بتا رہے ہیں، اور حج کا عمرے کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں۔ غلطی کو آج سمجھنے کی کوشش کریں۔ طواف کی غلطیاں آپ سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ طواف میں جب آدمی طواف شروع کرنا چاہتا ہے تو طواف شروع کرنے سے پہلے اجتباء کی شکل دائیں کندھا کھولنا ہے، بایاں کندھا ڈھک لینا ہے۔ یہاں پر حاجیوں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس ٹائم احرام کی چادر لگاتے اسی ٹائم دائیں کندھا کھول لیتے، یہ غلطی ہے، اس کی ضرورت نہیں اور اس کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ آپ جب چادر اوڑھیں گے، استعمال کریں گے تو دونوں کندھا ڈھکے ہوئے رہیں گے۔ یہ اجتباء کی شکل کہاں پر ہے؟ صرف طواف میں ہے، اور اس طواف میں ہے جو احرام کی حالت میں ہم کرتے ہیں۔ جو طواف احرام کے بغیر ہے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب آپ طواف شروع کرنے لگیں گے تو اجتباء کی شکل بنا لیں گے۔ اچھا، یہاں پر جو ایک بڑی غلطی ہوتی ہے، آدمی جہاں سے بھی طواف میں شروع ہوتا ہے وہیں سے ہاتھ اٹھا کے طواف شروع کر دیتا ہے، یہ نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں اور وہاں اس سے پہلے اجتباء کر لیں، اور حجر اسود کے پاس پہنچے، ٹھیک اس کے سامنے پہنچے تو دایاں ہاتھ اٹھا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بولیں۔ اب آپ کا طواف اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ کہیں سے بھی ہاتھ اٹھا لیں گے تو نہیں ہوگا، یا بہت سے لوگ سوچتے ہیں چلو یہیں سے شمار ہو جائے گا، یہیں سے گنتی ہو جائے گی، یا چلو احتیاطاً یہیں سے کر لیتے۔ دین میں احتیاط نہیں ہے۔ دین میں کیا ہے؟ دین میں جو اصل ہے اس اصل پہ آپ عمل کریں گے، احتیاط نہیں ہے۔ تو آپ حجر اسود کے پاس، اچھا حجر اسود کے پاس نشانہ لگانے کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا تھا
کہ آپ کے دائیں طرف گرین لائٹ ہے، بائیں طرف حجر اسود کو دیکھیں گے، دونوں کا نشانہ لگائیں گے اور بیچ بیچ میں جب پہنچیں گے تو آپ صرف ایک ہاتھ دایاں ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہاں لوگ بہت ساری غلطی کرتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ ہاتھ چومتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ لوگ اس جگہ سے پہلے پہنچنے سے پہلے جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ پھر جو ہے طواف کے اندر ایک غلطی یہ ہے کہ ہر چکر کی الگ الگ مخصوص دعا پڑھی جاتی ہے، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ بہت سے لوگ طواف میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ دعا پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، کسی چکر کی کوئی خاص دعا جو ہے منقول نہیں ہے، سوائے اس کے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہر چکر میں دعا پڑھنا ہے، اور اتنا ہی پڑھنا جو حدیث سے ثابت۔ اس میں اضافہ، بہت سے لوگ اضافہ بھی کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اس میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، یہ جو دعا ہے جو ثابت ہے اتنا ہی پڑھنا ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے اور اس کے درمیان پڑھنا ہے۔ اچھا، طواف کے تعلق سے ایک جو ہے غلطی یہ بھی ہے حج اور عمرے میں کہ بہت سے لوگ جو ہے خانہ کعبہ کو چھوتے ہیں، برکت کی نیت سے، شفا کی نیت سے بدن پہ ملتے ہیں کہ ہمیں شفا نصیب ہو جائے گی، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ بلکہ اگر ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کعبہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا یا غلاف کعبہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، مقام ابراہیم کو چومتے ہیں، یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا، ہم کو ٹھیک کر دے گا، ہماری قسمت بنا دے گا، تو یہ تو ناجائز ہو گیا۔ پھر آپ جو ہے بدعت میں داخل ہو گئے، ناجائز میں داخل ہو گئے، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو برکت نہیں لینا۔ دیکھیے جنتی پتھر کون سا وہاں پہ؟ حجر اسود جنتی پتھر ہے۔ اگر نفع نقصان، اگر نفع ہوتا تو نفع کس میں ہوتا؟ جنتی پتھر میں ہوتا۔ یہ جنت کا پتھر ہے، اگر بساتے چھوتے اس کو جو ہے فائدہ لیتے تو جنتی پتھر سے لیتے۔ وہاں پر اتنی دور میں جنتی پتھر حجر اسود ہے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کے بارے میں کیا کہ ان کو مخاطب کر کے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تمہارے اندر نفع و نقصان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہم اس لیے چوم رہے ہیں کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ تو جب حجر اسود کے بارے میں یہ ہے تو یہی بات تو خانہ کعبہ کے بارے میں، یہی بات تو غلاف کعبہ کے بارے میں۔ ایک خاتون نے ہمیں سوال کیا کہ ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں خانہ کعبہ کا غلاف کا ٹکڑا ملا ہے، اس کی کیسے تعظیم کرے، کیسے اس کو چومیں، کیسے جو ہے دعا کرے، تھوڑا سا بتا دیجیے۔ کیوں اس کے لیے دعا کرنا ہے، کیوں اس کی تعظیم کرنی ہے؟ وہ کاہے آدمی تعظیم کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے؟ کیوں برکت لینے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ برکت عقیدہ آپ کا غلط ہے، آپ اس کا مطلب برکت کے لیے آپ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ خانہ کعبہ یا غلاف کعبہ کا ٹکڑا اپنے گھر میں رکھیں، برکت کے لیے فائدہ ہوگا، گھر میں صحت میں اور بیماری میں آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ کعبہ کو چھونے سے یا غلاف کعبہ کو چھونے سے یا مقام ابراہیم کو چھونے سے فائدہ ہوگا، تو یہ سراسر عقیدہ غلط ہے۔ آپ اس وقت پھر جو ہے کہیں نہ کہیں شرک میں واقع ہو جائیں گے، بہت جو ہے ڈینجر راستے پر چلے جائیں گے۔ ویسے ہی دیکھا دیکھی چھو لیے تو اس میں آپ کو اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن جب عقیدہ بنا لیے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، جبکہ فائدہ پہنچانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو طواف میں جو ہے کسی بھی جگہ سے برکت نہیں لینا ہے۔ سنت ہے تو بوسہ دیں گے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضروری نہیں، لیکن لوگ دھکا دے کے زبردستی چھونے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، حاجیوں کی غلطی ہے، زبردستی چھوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تکلیف دینا تو حرام ہے نا، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے، تو آپ ایک سنت کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ حرام کام کرتے ہیں۔ آنکھیں کھل رہی نا، لوگ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ تو اگر آسانی سے بوسہ مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو ہاتھ اٹھا کے آپ اشارہ کر لیں گے، تو زبردستی بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے حجر اسود، جو حجر اسود کو جو چھوتے ہیں تو وہ چھونا بھی کس لیے چھوتے ہیں کہ سنت سمجھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا۔ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اس کو چھونے سے شفا ملے گی، یہ ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے، نہیں، چھونا ایک سنت مسنون عمل، اس لیے ہم چھوتے ہیں۔ رکن یمانی کا بھی استلام ثابت ہے، اس کو بھی ہم چھو سکتے ہیں، لیکن چھوتے کس عقیدے سے کہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا، ہم کو نقصان سے بچائے گا؟ نہیں، سنت ہے اس لیے ہم چھوتے ہیں۔ تو وہاں جو چھوتے ہیں اس چھونے میں بھی ہمارا عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے کہ چھوتے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس لیے چھوتے ہیں، اس عقیدے سے کہ نہیں ہم کو فائدہ پہنچائے گا۔ طواف کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں، بہت سارے مدارس کے اندر بھی اور مراکز کے اندر بھی اور بہت سارے جو ہے تعلیمی گاہ میں اور حج کمیٹی کے ذریعے جو ہے کعبہ کی ایک تصویر بنائی جاتی ہے، ایک مجسمہ بنایا جاتا ہے اور اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ خاص مدرسوں میں بھی بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، کعبہ کا مجسمہ بنا کر بچوں کو طواف سکھایا جاتا ہے، چاروں طرف گھمایا جاتا ہے۔ کیا جہالت ہے،
یعنی ایک طواف صرف جس کا نام گھومنا ہے، اس کو گھومنے کے لیے آپ کو کعبہ بنانا پڑے گا. اب جہاں گھومیں گے، جہاں چڑھیں گے، ٹرین پہ بچوں کو چڑھانے کے لیے ٹرین ایجاد کریں گے. ہوائی جہاز پر کیسے چڑھنا ہے، بچوں کو ہوائی جہاز کا جو ہے ڈپلیکیٹ بنا کے چڑھا کے دکھائیں گے، ایسا دروازہ کھلتا ہے، ایسا گھسنا ہے. کعبہ طواف کے لیے جو ہے خانہ کعبہ کو بنایا جاتا ہے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے، غیر مسلم یہ سمجھیں گے دیکھو مسلمان کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں، شرک میں واقع ہوں گے، ایک شبہ پیدا ہوگا شرک کا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو آپ اس طریقے سے جو ہے پرچار کر دیں گے، ایسا آسان بنا دیں گے، تو خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے، اس کی جو ہیبت ہے، اس کا جو مقام رتبہ ہے، وہ لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے گا. جگہ جگہ بنا کے اس کا طواف کر رہے ہیں، کیا وہاں طواف جا کے لوگ کریں گے تو ان کے اندر عظمت کیا رہے گی؟ طواف کی، خانہ کعبہ کی کیا عظمت رہے گی؟ تو ڈپلیکیٹ یہ بنا کے ایسا کرنا جو ہے علماء نے اس کو جائز نہیں قرار دیا. سعودی عرب کے علماء بہت سخت جو ہے ڈانٹتے اس معاملے پہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. طواف معمولی چیز ہے، پکچر کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں، یا نہیں تو ویڈیو موجود ہے، لاکھوں کروڑوں ویڈیوز موجود ہیں، اور لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، حرم سے جو ہے لائیو دکھایا جاتا ہے، عمرے اور طواف دکھایا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ ویڈیو میں وہ دکھا سکتے ہیں، مجسمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجسمہ نہ بنائیں. اور اس چیز سے جو ہے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت، ایسا مجسمہ نہیں بنانا چاہیے. اچھا، ایک اسی طریقے سے یہاں غلطی یہ بھی ہے کہ طواف جو کیا جاتا ہے تو وضو کی حالت میں طواف کیا جاتا ہے نا. طواف کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں کیا جائے گا. اس میں ایک تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو اسپرے سے وضو کر سکتے ہیں، وضو کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے تو خواتین نے کافی زیادہ سوال کیا تھا، لیکن آج جو ہے عبد المالک صاحب نے ایک ویڈیو بھی بھیجی. ایک دیکھا جو کوئی عالم دین نہیں ہے، جیسے لگتا ہے مسلمان بھی نہیں، جیسے دوسرے فرقے کا لگتا ہے، وہ تعلیم دے رہا ہے، حج کی ٹریننگ دے رہا ہے. اس میں بتا رہا ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ جو ہے حرم شریف کے اندر کیسے وضو کریں گے. اسپرے رکھے ہوئے اور چہرے پہ اسپرے مارتے ہیں، ہاتھ سے ایسے پوچھ لیتے ہیں، پھر ہاتھ پہ پھر ایک مرتبہ اسپرے لے کر کے ہاتھ پوچھ لیا، چہرہ دھل گیا. پھر جو ہے ہاتھ پہ جو ہے دائیں ہاتھ پہ اسپرے مارتے ہیں، ایسے ہاتھ سے پوچھ لیا، اور پھر بائیں ہاتھ پہ اس طریقے سے اسپرے مار دیا، اور مسح کرنے کے لیے ایک دو بال ایسے ٹچ کر لیا، جیسے امام شافعی کے ہاں جو لوگ ماننے والے ہیں ایسے مانتے ہیں. پھر پیر دھلنے کے لیے پیر ہاتھ پہ لے کر کے پیر پہ ایسے مسح کر لیا. یہ وضو کا طریقہ بتایا جاتا ہے. ایسا وضو کر کے عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت ہوگی ہی نہیں، یہ وضو ہی نہیں ہے. ایسا وضو نہیں کریں گے. جو لوگ حرم میں اس طریقے سے ویڈیوز دیکھ کر کے جو ہے، میں نے کہا نا کہ جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ویسے ترقی یافتہ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. ایسے جو ہے مطلب ترقی یافتہ غلطی ہے نا، ڈیجیٹل وضو دکھایا جا رہا ہے، اور جو ہے بیٹھے بیٹھے وضو ہو جائے گا، کہیں جانا نہیں. اگر لیٹرنگ پیشاب کا بھی ایسے ڈیجیٹل بتا دیتا تو حرم شریف سے اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بتائیے لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. یہ وضو نہیں ہے، اور ایسا وضو نہیں ہوگا اسپرے سے. وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کامل وضو کریں، مکمل طریقے سے وضو کریں. وضو میں خشک رہ جائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، ویل للعقاب، جس کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، بربادی ان کے لیے. جو وضو نہیں کرتے کامل طریقے سے اور نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کی جو ہے بد دعا دی گئی ہے. تو وضو کامل طریقے سے کریں گے تبھی آپ کا وضو ہوگا. لہٰذا جو خواتین اس طرح سے اسپرے سے وضو کر رہی ہیں، ویڈیوز دیکھ کے، میں نے بتایا نا لوگ نئے زمانے میں نیا ایکسپریمنٹ کرتے ہیں، تو لوگ بتاتے ہیں، اسی کو دیکھ کے پھر لوگ فالو بھی کرتے، سمجھتے ہیں یہ دین ہے، یہ صحیح طریقہ. اس لیے غلطی کو بھی ہمیں جاننا ہے، لوگ غلطی کیا کرتے ہیں تاکہ ہم اس غلطی سے بچ سکیں. تو یہ طواف کے تعلق سے یہ ساری غلطیاں تھیں. آتے ہیں سعی کی طرف. پیر چھل کر کے، وہی تو جو ہے پورے کعبہ کو بھی، پورے کعبہ پہ ہاتھ لگا کے بدن میں پوچھتے ہیں، مقام ابراہیم کو ہاتھ لگا کے پوچھتے ہیں. جبکہ ہدایت اگر لینا ہو تو وہاں پر ایک عالم دین موجود ہوتے، وہ منع کر رہے ہوتے، بھائی ایسا مت کرو، ہادی بدعت، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، ایسا مت کرو. سدھرنے والے سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی. وہاں گورنمنٹ نے موجود رکھا ہے، 24 گھنٹہ وہاں ایک عالم دین ہوتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ ایسا مت کرو. کوئی اگر چھو لیتا ہے منع، جب جیسے بدن پہ پوچھنے لگتا ہے کوئی، پھر وہ منع کرتے ایسا مت کرو، ایسا کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے. تو یہ غلطی ہے. آتے ہیں سعی کی غلطی کی طرف. لوگ سعی میں کیا غلطی کرتے ہیں. سعی میں جو ہے جیسے ایک مخصوص قسم کی نیت کی جاتی ہے، میں سعی کی نیت کر رہا ہوں، اسی طریقے سے طواف کی نیت کر رہا ہوں، میں بال کاٹنے کی نیت کر رہا ہوں. ہر چیز میں نیت لگاتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے سعی میں جو ہر چکر کی بھی جو بہت ساری دعائیں، مخصوص دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ دعائیں ثابت نہیں ہیں. سعی میں صفا پہ دعا پڑھیں گے، مروہ پہ دعا پڑھیں گے، جو دعا جو ہے آپ کو
پہلے میں بتا چکا ہوں، وہ دعا پڑھیں گے. باقی آپ چلتے ہوئے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کسی طرح کا کوئی ذکر کر سکتے ہیں جو مسنون ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بہت سے لوگ جو ہے استباء کی شکل بنائے رہتے ہیں، کندھا کھلا ہوا رہتا ہے صحیح میں، وہ سمجھتے ہیں صحیح جو ہے اس میں بھی ایسا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ ثابت نہیں. بہت سے لوگ نماز میں بھی ایسا رکھتے ہیں استباء کی شکل میں. اگر نماز میں دایاں کندھا کھلا ہو یا بایاں کندھا کھلا ہو تو نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. اس لیے طواف کرنے کے بعد سب سے پہلا کام ہونا چاہیے کہ آپ کندھے کو ڈھک لیں اور کندھا ڈھک کر کے نماز پڑھیں. اچھا، سعی میں جو ہے ایک یہ بھی ہے، بعض لوگ سعی میں پورے چکر لگانے کو ایک چکر شمار کرتے ہیں. یہ حاجیوں کی غلطی ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم غلطی نہیں کرتے تو لوگ نہیں کرتے ہیں. ایسی غلطی لوگ کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایسا کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا. زیادہ ثواب اس میں نہیں ہے کہ آپ زیادہ چکر لگائیں، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ جب آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں. اگر 7 چکر کے بجائے کوئی 28 چکر لگا لے، 30 چکر لگائے، 50 چکر لگائے صحیح میں، اور سمجھے زیادہ ثواب ملے گا، تو زیادہ ثواب نہیں ملے گا اس میں. بہت سے لوگوں کو نماز سے منع کیا جاتا ہے، بھائی یہ نماز مسنون نہیں ہے، یہ نماز ثابت نہیں ہے، یہ نماز صحیح نہیں. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نماز ہی تو ہے نا. نماز ہی سے نہیں ہوگا، نماز ثابت ہونا ضروری ہے، نماز ہی سے نہیں ہوگا. طواف میں بھی اتنا ہی چکر لگانا ہے جتنا چکر بتایا گا، اس سے زیادہ لگاتے ہیں آپ کا طواف نہیں ہوگا. صحیح میں اتنا ہی چکر لگانا ہے جتنا چکر بتایا گا، تبھی جو ہے سنت ہے. سنت کیا ہے صحیح میں؟ صفا سے مروہ گئے 1 چکر، مروہ سے صفا پہ آگے 1 چکر. ملا علی قاری علماء احناف کے بڑے چوٹی کے عالموں میں سے، انہوں نے جب حج کیا تھا تو پورے جو ہے صفا سے گھوم کر کے مروہ پہ آ گئے تھے. صفا سے مروہ گئے، مروہ سے صفا گئے، اس کو 1 چکر کاؤنٹ کر رہے تھے. ملا علی قاری احناف کے بڑے عالموں میں سے. ایک آدمی نے دیکھا جو بندہ ان کے ساتھ صحیح کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کا چکر ختم نہیں ہو رہا، میرا تو ختم ہو گیا، آپ کتنی صحیح کر رہے ہیں. تو بتایا کہ میں جو ہے صفا سے شروع کیا، پھر صفا پہ آ گیا، تو جو ہے 1 چکر ہوا، پھر صفا سے جاؤں گا، صفا پہ آؤں گا 2 چکر. کہا نہیں، آپ تو غلط کر رہے ہیں. کہا کیسے؟ تو آپ کو کون سی جانکاری؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسی کتاب میں ایک کتاب کا نام لیا جو وہ خود انہوں نے لکھا تھا، اور اس کتاب میں خود انہوں نے لکھا تھا کہ صفا سے مروہ جائیں گے 1 چکر، مروہ سے صفا آئیں گے 2. انہوں نے خود لکھا تھا اور بھول گئے تھے، اور وہ پورا چکر جو ہے 1 کاؤنٹ کر رہے تھے. تو عالموں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور لوگوں میں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پورے چکر کو 1 چکر شمار کرتے ہیں، حالانکہ صفا سے مروہ جانا 1 چکر اور مروہ سے صفا جانا 1 چکر کہلاتا ہے. تو یہ صحیح کی غلطیاں تھیں. آئیے بال کٹانے پر، صحیح کرنے کے بعد عمرہ میں آدمی بال کٹاتے ہیں. بال کٹانے کی سب سے فاش غلطی یہ ہے کہ لوگ کہیں کہیں سے ٹک لگاتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے بال کٹانا نہیں مانا جائے گا. ایسا کرنے سے آپ کا ایک واجب چھوٹے گا، اور واجب چھوٹنے پہ کیا دینا پڑتا ہے؟ دم دینا پڑتا ہے. یہ ہے اپنی غلطی کے عادت، بال چھوٹ اگر ایسا ٹک لگا ہے تو دم دینا پڑے گا. لیکن اگر آپ اس غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر سے آپ جو، اگر آپ نے احرام اتار دیا تھا، احرام کی چادر، پھر سے احرام کی چادر لگائیں اور پھر سے پورے بال کو کٹائیں، تو اس میں آپ کو دم نہیں لگے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس غلطی کی اصلاح ہو جائے گی اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو. لیکن ایسا نہیں کرتے، کہیں کہیں سے آپ ٹک لگاتے ہیں، تو آپ کا جو ہے یہ جو ہے ایک واجب جو ہے چھوٹ جائے گا اور پھر دم دینا پڑے گا. میں کہتا ہوں طواف میں اگر جو ہے 7 چکر طواف کرنا ہے، یہ ضروری اور واجب ہے. کوئی اگر 3 ہی چکر طواف کر لے، طواف مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. اسی طریقے سے بال کاٹنا، پورے سر سے بال کاٹنا، کوئی 1-2 بال کاٹ لے کیسے پورا ہوگا؟ جیسے طواف نہیں ہوگا 7 چکر کے بغیر، ویسے بال بھی پورا کاٹنا، بغیر پورے بال کاٹے آپ کا بال کاٹا نہیں مانا جائے گا. تو بال پورا کٹنا چاہیے. اور اسی طریقے سے عورتوں کی غلطی بال کاٹنے کے تعلق سے، عورتیں جو ہے اپنا بال کھول کے کہیں بھی کاٹتی ہیں، جبکہ عورتوں کا بال جو ہے غیر محرموں سے چھپانا چاہیے. محرم کے سامنے عورت اپنا بال کھول سکتی، غیر محرم کے سامنے نہیں. تو غیر محرم کے سامنے اپنا بال نہ کھولے، حمام چلی جائے، کہیں جو ہے سیپریٹ جگہ پہ چلی جائے اور خود سے کاٹے. دوسروں سے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو احرام کی حالت میں ہیں، ہم اپنا بال نہیں کاٹ سکتے ہیں. آپ اپنا بال کاٹ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ خود سے کاٹیں. عورت کو چاہیے کہ خود سے اپنا بال کاٹے، اس میں کوئی تو محنت ہی نہیں ہے. کینچی رکھی رہے اور انگلی کے ایک پور کے برابر نیچے بال سے جو ہے بال کاٹ لے، معاملہ ختم ہو گیا. کسی دوسرے سے کٹانے کی ضرورت نہیں ہے. احرام کی حالت میں خود وہ اپنا بال کاٹ سکتی ہیں. تو بال کاٹنے کے بعد اب آدمی جو ہے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. اب حج تمتع کرنے والا احرام اتار دے گا، احرام سے جو ہے حلال ہو جائے گا. اب وہ جو ہے حج تک وہ انتظار کرے گا.
اور حج کے بعد حج میں جو ہے جب حج کا دن آئے گا اس وقت حج کا احرام لگائے گا اس جگہ سے جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا، غسل کرے گا اور حج کی نیت کر کے پھر وہ منا جائے گا۔ اچھا، عمرہ کر لینے کے بعد حاجی لوگ کرتے کیا ہے؟ اب وہ ٹور مارتے ہیں، وہ جا رہے ہیں طائف جا رہے ہیں، وہ جو ہے پورا جدہ میں جتنے بھی رشتہ دار ہیں، پھر اچھا کھانے کے لیے پورے رشتہ داروں کے پاس کھانا چکھتے ہیں، وہ فلاں۔ یہ آپ حج پہ آ رہے ہیں کہ ٹور پہ آ رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ لیں، پہلے متعین کر لیں آپ حج کر رہے ہیں یا ٹور کر رہے ہیں۔ کہیں نہ گھومنے جانا ہے نہ رشتہ داروں سے ملنا ہے۔ اگر کسی کو ملنا ہے تو آپ سے آئے ملے مکہ میں، اتنا تو کیوں نہیں کر سکتا آپ کا رشتہ دار؟ جب آپ اپنے ملک سے ملک چھوڑ کے مکہ آ رہے ہیں، حج پہ ہیں، آپ کا رشتہ دار آپ سے مل سکتا ہے، آپ سے جا کر کے ملے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اپنے وقت کو ضائع کریں اور گھومنے میں لگائیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے گھومتے ہیں تو یہ غلطی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں غلطی یہ ہے کہ پھر بار بار عمرہ کرتے ہیں۔ حج تمتع میں کتنا عمرہ ہے؟ ایک عمرہ ہے۔ اگر کوئی 2 عمرہ کر رہا ہے، 4 عمرہ کر رہا ہے، حج خراب کر رہا ہے نا۔ اتنی دولت آپ نے لگا کے آیا، اتنا آپ وقت دے رہے ہیں، اتنی قربانی دے رہے ہیں، اور آپ اپنے حج کو جو ہے سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کو حج کیسا کرنا ہے۔ تو یہ حج تمتع میں ایک مرتبہ آپ نے عمرہ کر لیا اور مکہ میں اسٹے کریں، کہیں جانا نہیں، آپ کو کہیں گھومنا نہیں ہے، مکہ میں رہنا ہے۔ حج کے دنوں میں پھر حج کا احرام باندھ کے اب آپ کو مینا جانا ہے۔ لیکن ایک عمرہ کرنے کے بعد پھر بار بار عمرہ کرتے ہیں تو آپ اپنے حج کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بار بار عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عمرہ کرنے کے بعد اس کو جو ہے باقی رہنا چاہیے، ایک ہی عمرے پہ باقی رہنا چاہیے، بار بار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپشن ہے، اگر حج کر لینے کے بعد پورے فراغت کے بعد اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی آپ حج میں ہیں، ایک عمرہ کرنے کے بعد آپ جو ہے رہیں گے، باقی رہیں گے اسی طریقے سے۔ دوسرا عمرہ تیسرا عمرہ کسی کے نام سے یا اپنے نام سے نہیں کریں گے۔ اچھا، بہت سے لوگ جو ہے دوسروں کے نام سے طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے نام سے طواف نہیں ہوگا۔ آپ نے حج تمتع میں عمرہ کر لیا ہے تو نفلی طواف زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات۔ نفلی طواف کریں لیکن مکمل عمرہ نہیں کریں گے، اور کسی دوسرے کے نام سے طواف نہیں کیا جائے گا۔ طواف اپنے نام سے۔ طواف کیسے کریں گے؟ 7 چکر طواف کریں گے اور پھر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب حج کا دن آ جاتا ہے تو حج میں جو کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں وہ غلطیاں آپ کے سامنے جو ہے بیان کر دیتا ہوں۔ حج کا کام اسٹارٹ ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے، یوم الترویہ سے۔ تو یہاں پر جو ہے احرام میں غلطی کرتے ہیں لوگ۔ جب احرام باندھتے ہیں حج کے لیے تو بہت سے لوگ حرم جاتے ہیں احرام باندھنے کے لیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ احرام باندھنے کے لیے جس جگہ آپ مکہ میں اسٹے کیے ہوئے ہیں اسی جگہ سے غسل کر کے احرام کی چادر لگائیں اور جو ہے نیت کریں گے حج کی، لبیک حجن، اور مینا چلے جائیں گے، احرام میں داخل ہو گئے۔ نہ میقات پہ جانا ہے، نہ حرم جانا ہے، نہ حدود حرم سے باہر جانا ہے، کہیں نہیں، اپنی جگہ سے احرام باندھ کر کے آپ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب آپ جو ہے حج کا احرام باندھ لیتے ہیں اور مینا پہنچتے ہیں تو یہاں پر ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ مینا میں مکمل نماز پڑھتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کلیئر، آپ خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، حج کے جتنے بھی ایام ہیں 8 تاریخ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، ان تمام ایام میں نماز قصر کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ کیوں پڑھی جائے گی؟ کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھ کے سکھایا، دکھایا۔ کیا عجیب بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے کہ جنہوں نے دین دیا ہے اور جن سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، اور بلکہ جو ہے بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی سے محبت کرنے والے ہم ہی، دوسرا کوئی ہے نہیں، اور جب سنت بتائی جائے تو سب سے پیچھے رہنے والا وہی ہے۔ نبی کی سنت سے پیار نہیں ہے، بس نام لیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت دی ہے، دین دیا ہے کہ نماز جو ہے قصر کی جائے گی، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں قصر کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، اور یہاں نبی کی سنت نہیں مانتے، یہاں اپنے لوگوں کو دیکھتے، اپنے امام کو دیکھتے، اپنے امام سے بھلا ہمارا دین چلتا ہے۔ یہ جو ہم سب کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، انہوں نے جو دین دیا اس پر عمل کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مکہ والے تھے انہوں نے بھی قصر سے نماز پڑھی تھی، آپ کے ساتھ جو مدینہ سے آئے تھے، جو جیزان سے آئے تھے، سعودی عرب کے دوسرے شہروں سے آئے تھے حج کرنے کے لیے، سب نے آپ کے ساتھ جو ہے قصر کے ساتھ نماز پڑھا ہے۔ تو یہاں آپ کو تھنکنگ دیتا ہوں کہ حج میں جو نماز ہے اس نماز کا تعلق سفر سے نہیں ہے بلکہ حج سے۔ یہ مسئلہ کلیئر ہے۔ حج میں جو نماز پڑھتے ہیں اس کا تعلق مناسک حج سے ہے۔ تو حج کے احکام میں سے ہے کہ حج کے دنوں میں اختصار کے ساتھ یا قصر کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، اس لیے قصر کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ باقی حاجی لوگ مکہ میں اسٹے کرتے ہیں، مدینہ میں اسٹے کرتے ہیں، تو پہلے دن سے وہ لوگ جو ہے مکمل نماز پڑھیں گے، کیونکہ ان کا ایام متعین ہوتا ہے کہ 10 دن 15 دن یہاں رہیں گے، 15 دن وہاں رہیں گے۔ تو اگر کوئی آدمی کہیں 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے، معلوم ہے 4 دن سے زیادہ ٹھہریں گے، تو ڈے 1 سے وہ
ڈے 1 سے مقیم کے حکم میں پہلے دن سے وہ مکمل نماز پڑھے گا. ایسا نہیں کہ 4 دن کے بعد یا ہفتے دن کے بعد، نہیں، پہلے دن سے ہی مکمل نماز پڑھے گا. اگر 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت وہ بنایا لیکن 4 دن سے کم ٹھہر رہا ہے تو پھر وہ قصر سے نماز پڑھے گا. تو حج میں جو نماز ہے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ایام تشریق میں، یہ ساری نمازیں کیا کیسے پڑھیں گے؟ قصر کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ نماز کا مسئلہ ہوا. اچھا، اب مینا کے بعد جو ہے پھر عرفات جاتے ہیں. عرفات میں غلطی یہ ہوتی ہے، بہت سے لوگ یہ طے نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ وادی عرفہ کی ہے، نہیں کہیں بھی ٹھہر جاتے ہیں. یہ صحیح نہیں. آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ یہ عرفہ کی وادی ہے. اگر آپ یہ نہیں طے کر پاتے ہیں، کہیں ٹھہر جاتے ہیں، عرفہ سے باہر رہتے ہیں، آپ کا حج ہی نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ ہی کا نام ہے، بہت امپورٹنٹ دن ہے. ایک لمحہ کے لیے اگر آپ عرفہ میں چلے گئے آپ کا حج ہو گیا، ایک لمحہ کے لیے. لیکن واجب کیا ہے؟ سورج ڈوبنے تک وہاں رہنا، یہ واجب ہے. اور رکن میں کیا ہے؟ ایک لمحہ اگر عرفہ میں چلے گا آپ کا حج ہو گیا. لیکن اس میں نہیں گئے، عرفہ میں نہیں گئے، آپ کا حج نہیں ہوگا. اس لیے یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے عرفہ میں ہے کہ نہیں. عرفہ میں کہیں بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں پہاڑ پہ جائیں گے تبھی ہم کو ثواب ملے گا، یا پہاڑ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں یہیں آنا پڑے گا، یا دعا کی قبولیت کے لیے پہاڑ پہ ہی ہم کو چڑھنا ہے. یہ ساری غلطیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا یہ عرفہ میں اس جگہ میں ٹھہرا ہوں، تم کسی بھی جگہ ٹھہرو، پورا کا پورا عرفہ جو ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہیں بھی ٹھہر سکتے ہو. تو یہ عرفہ کا معاملہ ہوا. اچھا، عرفہ کے بعد اب جو ہے معاملہ کنکری مارنے کا اور رمی جمار وغیرہ کا. کنکری مارنے کے تعلق سے کچھ غلطیاں آپ کے سامنے جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. کنکری مارنے میں سب سے پہلا یہ جو 3 جمرے بنے ہوئے، جمرے اولا، جمرے وسطی اور جمرے عقبہ یا جمرے کبریٰ، 3 جمرات بنے ہوئے. لوگ اس کو شیطان سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان پریزنٹ ہے. وہ شیطان کب کا، ابراہیم علیہ السلام کب کے چلے گئے، شیطان کب کا چلا گیا بھڑکا کے. وہ جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ کے پاکٹ میں، آپ کے جیب میں، شیطان یبیت علی الخیشوم، شیطان ہمارے نتھنے پہ رات گزارتا. آپ کے ساتھ آپ نے اس شیطان کو اس کے لیے کیا کیا؟ کبھی اس کو پتھر مارا ہے؟ اس کو چپل مار کے دکھائیں جو آپ کے نتھنے پہ رات گزارتا ہے. شیطان یجری مجرد دم، آپ کے خون میں شیطان دوڑتا ہے. کبھی اس کو چپل مار کے دیکھیں، جب یہاں چپل ماریں گے چوٹ لگے گی تو پتہ چلے گا شیطان تو یہاں ہے، آپ کے ساتھ سوتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے. ایک شیطان ہر کسی کے ساتھ رہتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ قرین ہے. ماشاءاللہ، وہ شیطان آپ کے ساتھ، اس کو ماریں نا، اس کو ذلیل کریں، رسوا کریں، چپل ماریں، اس کو جو چاہیں گولی ماریں تو بہادر کہلائیں گے. اگر اپنے ساتھ والے شیطان کو اگر ذلیل کر لے جاتے ہیں نا تو آپ کو عبادت کرنے میں سکون ملے گا، ورنہ وہی بھڑکاتا رہتا ہے، وہی بھٹکاتا رہتا ہے راہ راست سے. تو بہرکیف ان جمرات کا نام شیطان نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ شیطان یہاں موجود ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اور مارتے بھی اس غصے سے، بڑا کنکر لے کے مارتے ہیں، یہ چپل لے کے مارتے ہیں، بہت وہ جو ہے وہ آزما کے کہ لگنا ہی چاہیے اور بڑے زور سے. تو شیطان نے، ہم پتھر کیوں مارتے ہیں، رمی جمار کیوں کرتے ہیں؟ شاعر کی جو ہے یا اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے. اللہ نے حکم دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں. شیطان کو نہیں مار رہے ہیں، سنت کی تابع داری میں ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے کنکری مارنے کے تعلق سے ایک فاش غلطی حاجیوں میں یہ ہے کہ ٹائم کا خیال نہیں کرتے ہیں. بہت سے لوگ کنکری، اب جیسے یوم النہر 10 تاریخ کو کنکری کب مارنا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد مار دیں گے. 10 تاریخ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب پہنچنے کے بعد مار لیں. لیکن 11، 12، 13 کو کنکری کب مارنا ہے؟ زوال کے بعد. بہت سارے حاجی، اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو آپ لائیو ویڈیو دیکھ لیں، لوگوں کو دیکھ لیں، حج کریں تو دیکھیں، جو لوگ حج کر رہے ہیں ان سے پوچھ لیں، ظہر سے پہلے صبح ہی سے لائن لگی رہتی ہے کنکری مارنے کی، جبکہ زوال کے بعد کنکری مارنی ہے. ہم بتا رہے ہیں نا، لوگ مطلب غلطی جان بوجھ کے بھی کر رہے ہیں، انجانے میں بھی کر رہے ہیں، اور غلطی کرنے والوں کی بڑی تعداد ہے. آپ وہاں پہنچیں گے اگر وقت سے پہلے پہنچ جائے، دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے کنکری مارنے والوں کی، اور وہ سب غلطی کر رہے ہیں. کسی کو پتہ نہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، یا جس کو پتہ بھی ہے سوچتے رہو، ویسے چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ایک تو ٹائم خیال کرتے ہیں، ایام تشریق میں زوال کے بعد مارنا ہے. دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ کنکری مارنے میں کیا کرتے ہیں، اکٹھے 2 دن کی 3 دن کی مار لیتے ہیں. جیسے 3 دن کنکری مارنا ہے، 11، 12، 13 کو لوگ اکٹھے ساری کنکریاں مار لیتے ہیں. یہ بھی سنت کے خلاف ہے. سنت کے خلاف نہیں، آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا، آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا. آپ کی جو 2nd دن کی کنکری، 3rd دن کی کنکری وہ نہیں کاؤنٹ ہوگی، آپ کو دم دینا پڑے گا. اسی طریقے سے کنکری مارنے میں ایک غلطی یہ بھی کی جاتی ہے کہ کنکری مارنے والا آدمی جو ہے کسی کو وکیل بناتا ہے بغیر عذر کے، یعنی کوئی عذر نہیں ہوتا ہے، اور علماء سے سن رکھا ہوتا ہے کنکری مارنے میں کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی دوسرا کنکری مار سکتا ہے. لیکن کب؟ جب عذر ہو، تب مجبوری ہو، تب بیمار ہو گئے، ہاسپٹلائز ہو گئے،
طاقت نہیں چلنے کی، تو ایسی صورت میں دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں ہماری طرف سے، وہ آدمی کنکری مار سکتا ہے، لیکن بغیر عذر کے کنکری مارنے کے لیے کہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی جو ہے لوگوں کی طرف سے غلطی ہوتی ہے۔ اچھا، کنکری مارنے کے بعد حاجیوں کی غلطی قربانی کے تعلق سے ہے۔ بہت سارے حجاج انڈیا پاکستان کے، سعودی گورنمنٹ نے جو قربانی کا سسٹم بنا رکھا ہے اس سسٹم سے قربانی نہیں دیتے، وہ اپنے لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہی لوگ قربانی صحیح کرتے ہیں، وقت سے کرتے ہیں، ٹائم پر کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، جس کو ہاتھ میں کسی کو قربانی دیتے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ آپ کی وہ قربانی نہیں کرتے، باعتماد لوگ کرتے ہوں گے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، قربانی آخر کی جاتی تبھی تو قربانی کے لیے پیسہ دیتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر، افضل اور سب سے جو ہے محفوظ راستہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو سسٹم بنایا، آپ پیسہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کریں، اس کا سلپ لے لیں، آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو 100% گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، لوگوں میں یہ تھنکنگ ہے کہ جب تک قربانی نہیں ہوگی 10 تاریخ کو بال نہیں مڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ واجب ہے، جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک بال نہیں مڑائیں گے۔ یہ واجب نہیں ہے، ترتیب بدل جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت دے دیا ہے، پتہ نہیں لوگ جو اپنی طرف سے دین اور سختی لاتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر حج کے دنوں میں اگر کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، افعل ولا حرج، تم کو جو سہولت ہو وہ کر لو، لا حرج، کیا مطلب؟ کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے ہو۔ جب سنت موجود ہے تو ہم خواہ مخواہ جو ہے سختی لیتے ہیں۔ ہم کسی کے پاس قربانی کا پیسہ جمع کرتے ہیں اور فون کرتے بھائی میری قربانی ہوئی کہ نہیں، وہ اوکے کر دیا، قربانی ہو گئی، تب جا کے بال مڑاتے، بھلے اس نے بندے نے قربانی کی ہو نہ کی ہو، کیونکہ اس کو بھی ناک دم کر کے رکھے رہے۔ 50 آدمی فون کرتے بھائی قربانی ہو گئی، وہ فون کر رہا بھائی قربانی ہو گئی، کس کو کیا بتائے گا؟ بتا دیتا ہاں کیا نام ہے، جھوٹے کو دیکھ لیا، ہاں آپ کا نام، ہاں ہو گئی آپ کی قربانی، بندہ مطمئن ہو گیا، قربانی جو ہے آپ بال کٹا لیے۔ تو دنیا تو اسی چل رہی نا، آپ اطمینان رکھیں، قربانی پہلے ہو جائے بعد میں ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے پیچھے کام ہو جائے۔ 10 تاریخ کو یوم النحر کو حاجیوں کو 5 کام کرنا رہتا ہے، رمی جمار کرنا ہے، اور اس کے بعد جو قربانی کرنی ہے، بال مڈانا ہے، اس کے بعد طواف افاضہ کرنا ہے، اس کے بعد صحیح کرنا، حج کی صحیح کرنی ہے۔ 5 کام ہے، یہ ترتیب سے کرنا افضل ہے۔ اگر ترتیب بگڑ جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن احناف کے یہاں ترتیب کو واجب مانا جاتا ہے، جبکہ یہ خطا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اچھا، ایک حاجیوں کی غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ احتیاطی دم دیتے ہیں، پتہ نہیں حج میں غلطی ہو گئی، پتہ نہیں حج میں غلطی ہو گئی۔ یہ پتہ نہیں والا مسئلہ، پتہ ہو تبھی آپ دم دیں گے، پتہ نہیں ہے تو دم نہیں دیں گے، یہ دین کا مذاق ہے۔ اس کا مطلب پتہ نہیں آپ کا حج ہوا ہوگا کہ پھر سے آپ حج کر لیں۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں غلطی ہو گئی ہوگی، پتہ نہیں آپ کا حج بھی ہوا ہوگا کہ نہیں، پھر سے آپ حج کریں، اب پھر سے اس ذی الحجہ کے 8 تاریخ کو پھر سے پلٹائیں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سورج کو پلٹا لیا تھا، آپ تاریخ کو پلٹا لیں، پھر سے حج کریں۔ یہ خواہ مخواہ کا جو ہے دین کی زبردستی جو ہے ایسا تکلف لاتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کریں کہ میں اپنی طرف سے بنا کے، ایسا حاجیوں سے میں سنا ہوں، کیونکہ کئی سال حاجیوں کے درمیان خدمت کرنے اور دین بتانے کا موقع ملا۔ حاجی لوگ بات کرتے تھے کہ ہم 2-3، یعنی ایسا بھی نہیں، 2-3 دم 4-4 دم دے دیتے ہیں احتیاط کے طور، پتہ نہیں 2-4 غلطی ہو گئی، 5 غلطی ہو گئی ہوگی، پیسہ زیادہ رہتا ہے 2-4-5 جو ہے، وہی آدمی ایک فقیر کو 10 روپیہ نہیں دے گا، ایک غریب محتاج کو 20 روپیہ 100 روپیہ نہیں دے گا، لیکن احتیاط کے نام پہ اتنا پیسہ دے دیتے ہیں۔ تو احتیاط نہیں، آپ کو یقین ہے، معلوم ہے آپ نے حج میں واجب چھوڑا ہے تو دم دیجئے۔ اگر جو ہے حج کو آپ سنت کے طریقے کے مطابق انجام دیا ہے تو یقین رکھیں آپ کا حج صحیح ہے۔ لیکن غلطی وہی لوگ کرتے ہیں نا، اور وہی احتیاطی دم دیتے ہیں نا جو حج کا طریقہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو ہمیں حج سے پہلے حج کا بھی طریقہ جاننے کی ضرورت ہے اور معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب حج پہ آئے ہیں تو جب تک مدینہ نہیں جائیں گے تب تک ہمارا حج نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کی غلطی ہے۔ حج کا تعلق حج سے ہے، مدینے کا تعلق الگ چیز ہے۔ حج پہ آئے اور مدینہ نہیں گئے، آپ کا حج صحیح ہے۔ مدینہ اگر جانے کا موقع ملتا اچھی بات ہے، نہیں گئے تو حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاجیوں کو مدینہ جا کر 40 نمازیں ادا کرنی ضروری ہے، ورنہ آپ کا حج نہیں ہوگا، ورنہ آپ کو جو ہے ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بھی لوگوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے، اس بات کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں۔ یہ چند غلطیاں میں نے بتا دی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ جو لوگ حج کر رہے ہیں سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ ابھی تک حج نہیں کر سکے اللہ ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب لوگ جو حق بات سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس حق کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا ٹائم باقی ہے اذان میں؟ جی صرف 10 منٹ۔ اچھا چلیں، سوال و جواب جلدی سے ہم جو ہے کرتے ہیں۔ کوئی ہاتھ اٹھائیں۔
ہاتھ اٹھا رہے ماشاءاللہ. زکوٰۃ کی دو بڑی اہم شرطیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا 2 شرط پائی جائے گی تو زکوٰۃ دینا ہے. کون سی 2 شرطیں؟ ابھی وہ ہاتھ اٹھائے تھے، بتائیے بتائیں. جی چلیے آپ بتائیے. سب سے بڑی جو ہے کہ یہ سب سے 2 ہے. جی جی بتائیے وہی 2. جو بڑی ہے وہ نصاب تک پہنچنا اور 1 سال کمپلیٹ. بالکل ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر. یہ شفیق صاحب ہو گئے. اس کے بعد جو ہے کوئی اور ہاتھ اٹھائیں. جی کتنی چیزوں میں زکوٰۃ بنتی ہے؟ سونا چاندی اور مالیت میں. کتنی، یعنی گن کر کے بتائیں کتنی چیزوں میں زکوٰۃ دینا چاہیے؟ سونا چاندی جنس کے اعتبار کتنا جنس بنتا ہے، کتنا ٹائپ، کتنی ٹائپ کی چیزوں میں زکوٰۃ دینا ہے؟ جانوروں میں زکوٰۃ دی. کتنا، وہ کتنا بنتا ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے، کتنا ٹائپ کا چیز ہے جس میں زکوٰۃ دینا ہے؟ ایک تو جانور ہے جیسے جانور ہیں وہ. ہاں دوسرا سونا چاندی سونا چاندی، اور اجناس میں دی جا سکتی ہے. اجناس کون سے جنس؟ جو ہم کھاتے ہیں جیسے چاول اور ہاں تو اس کو تو چاول، گیہوں، پھل، اناج. پھلوں میں وہ دی جا سکتی ہے، اس پہ کھجوروں پہ. جی کتنا ہو گیا؟ جانور پہ ہو گیا، روپیہ چاندی پہ ہو گیا، اور کھانے پینے والی چیزوں پہ ہو گیا، اور پھلوں پہ ہو گیا. ہاں تو ہو گیا، اس میں آ جائے گا کھانے پینے میں. کرنسی بھی ہے. سوال آؤٹ ہو جاتا تو ہاتھ بہت آتا ہے نا. سوال ہم آؤٹ نہیں کریں گے. چلیے بیٹھیے، ہم پھر سوال جو ہے آگے کر رہے ہیں. کوئی اور ہاتھ اٹھائیے، اب اٹھائیے. چلیے جو ہے شفیع مشیر صاحب، یہ بتائیے کہ چاندی میں کتنا گرام میں زکوٰۃ ہے؟ 595. یہ آپ ہو گئے مشیر صاحب. اچھا اسی سوال کو ہم بتائیں 595 کس حساب سے گرام بنتا ہے؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ سوال میں آؤٹ کر رہا ہوں، بتائیے 595 گرام کیسے بنتا ہے؟ کیسے بتائیں گے آپ ہم کو؟ جی 5% جی 200 گرام، بالکل صحیح بات ہے. 200 درہم میں زکوٰۃ ہے نا. آپ سمجھیے دین کو، 200 درہم میں زکوٰۃ ہے. 1 درہم کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 2.975، یعنی 3 گرام سے تھوڑا سا کم. اس کو آپ ضرب دے دیجئے، ٹوٹل کتنا بنتا ہے؟ 595 بنتا ہے. کیا نام ہو گیا آپ کا؟ محمود صاحب، حامد صاحب. اچھا سونے کا نصاب بتائیں کوئی. چلیے سوال آؤٹ کر دیں، آپ بتائیں سونے کا نصاب کیا گرام کے حساب سے؟ 85 گرام. 85 گرام. آپ کا نام ہو گیا عبد الرحمن صاحب. سوال پھر آؤٹ کر رہا ہے، یہ 85 گرام کیسے ہم جو ہے حساب لگائیں گے؟ نہیں جو جواب غوث بتائیے غلام صاحب، کیسے جو ہے 20 دینار کیسے جو ہے 50؟ 20 دینار جو ہے 85 گرام بنتا کیسے؟ پہلے بنا کے تو دکھائیے. 1 دینار کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے منیر صاحب، 1 دینار کا وزن کتنا ہے؟ ہاں تھوڑا ہی سے زیادہ ہوگا، زیادہ تھوڑا سا بتا دیجیے. کتنا؟ کوئی بتائیے 1 دینار کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 4.25 ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا جاننا آپ کو ضروری ہے، یہی تو بیس ہے. اس بیس پہ آپ زکوٰۃ دیں گے، یہ بیس سمجھیے. آپ کا جواب نہیں سے ہوا. آگے چلیں. عورت کے لیے ایک جواب سوال کر رہا ہوں، آپ جواب لیجئے گا. منیر صاحب جو ہے لیڈیز سیکشن کے لیے ایک سوال ہے، عورت اپنے زیورات سے آسانی کے ساتھ کیسے زکوٰۃ نکالے گی؟ میں نے بتایا تھا 2 طریقہ بتایا تھا، ان 2 طریقہ میں سے کوئی ایک بھی بتا دے. آسانی سے کیسے زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ لیڈیز سیکشن کے لیے سوال ہے، دوسروں کے لیے نہیں.
अच्छा, आप लोगों से सवाल है, कोई हाथ उठाएं, चलें क्लियर नहीं करेंगे। जी अशफाक साहब, तनख्वाह में कैसे ज़कात देंगे? महीना में जोड़ लेंगे कि इस माह में हम कितना बचा है, और वही जनवरी है तो जनवरी में अगले जनवरी को टोटल करेंगे कितना। जी जी, एक तो सही है। दूसरा तरीका भी बताया था, कोई बता सकते हैं? जी बताइए आज़ाद साहब। यानी हम हर महीने पैसा जो कमाते हैं, जो बच जाता है, हाँ। एक साल में जोड़ लेंगे जी, और जितना भी बच गया उसका ज़कात निकालो। उसको ऐसे कहें, आप नहीं कह सके हैं, साल में एक महीना मुतय्यन कर ले कब ज़कात देना चाहते हैं। मुबारक महीना रमज़ान, रमज़ान को हमने मुतय्यन कर लिया ज़कात देने के लिए, तो तनख्वाह जितनी जो है बचती है थोड़ी थोड़ी थोड़ी, रमज़ान में जितना पैसा बच गया है रमज़ान में हम सबको जोड़ के उसमें से ज़कात दे देंगे। ये किस चीज़ के लिए है? माहाना के लिए। लेकिन जो बड़ी बड़ी अमाउंट होती है उसके लिए जो है साल का होना ज़रूरी। अंसारी है ना। उसके बाद अच्छा, एक सवाल कोई हाथ उठाएं, बताएं। वो जो है शाकिर साहब बताइए। हमारे पास 999 रुपया है, 999 रुपया है, उसमें से हमको ज़कात देना है तो कितनी ज़कात बनेगी? निकालिए, मोबाइल निकालिए। जी देखें कितना बन रहा है। ₹24.97। और कोई जवाब देना चाहते हैं? कितनी ज़कात बनेगी? अच्छा, इस सवाल पे अगर गौर करें तो थोड़ा सा, 999 रुपया में ज़कात बनती है तो आप तो ये भी तो कहेंगे ना कि नहीं इस पे ज़कात नहीं बनती है। हम आपको बताएंगे, आप जो ज़कात देने कैसे बैठेंगे? आप जो हम गलत करेंगे तो आप हमारी इस्लाह करेंगे ना, तो फिर कोई मौलवी जो है तकरीर कर रहा होगा, पकड़ेंगे कैसे? आज ही से पकड़ना सीखिए। अगर वैसे ही मौलवी बहुत चालाक होते हैं, बहुत गलत बताते रहते हैं। तो हाँ, माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल सही है। पैसा जो है थोड़ा थोड़ा जमा करती रहें, और जब साल हो जाए, रमज़ानी में नहीं, जब साल जो है सोने चांदी की ज़कात देने का साल हो जाए ज़ेवर का, उस टाइम ज़कात दे देंगे। कौन है? नाम पूछ लें आप, उनका नाम पूछ लें, नाम लिखते हैं। अच्छा, एक सवाल, माल तिजारत में से ज़कात कैसे देंगे? उम्मे बिलाल है, माशाल्लाह। देखिए, सामान्य तिजारत में, अशफाक साहब आपका नाम, चलिए गुलाम साहब, सामान्य तिजारत में कैसे ज़कात निकालेंगे? जो माल खरीदे हैं उसको याद रखेंगे, पूरे साल हो जाएंगे और जो माल बच जाएंगे उन सबको टोटल करके उस पे ज़कात निकालेंगे, और उसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे? जो प्रॉफिट हुआ है जी, उसी को ऐड करेंगे, और सामान को भी। सामान जो बच जी, गया है साल दोनों चीज़ को तो कहीं मिलाएंगे तब ना, प्रॉफिट और सामान दोनों को मिला करके तब ज़कात देंगे। पूरा। अच्छा, ये हो गया। हाथ उठाए कोई? जी, अंगूर में कैसे ज़कात निकालेंगे? अंगूर में फिर इसको सुखाएंगे, तर अंगूर है। अंगूर में नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए, ऐसे ही पकड़िए मौलाना को। जी, किशमिश में है, अंगूर में नहीं है। अच्छा, हाथ उठाएं कोई, हाथ उठाइए। पीछे से कोई नहीं आवा रहे। हुसैन साहब किधर है? सबसे पीछे आप हैं। हुसैन साहब बताइए, अनाज और फल में ज़कात की 2 शर्त है, वो 2 शर्त कौन कौन सी है? अनाज पैदा करते हैं, घर में अनाज आता है, ये हमें ज़रूरी चीज़ है, मालूमात में होना चाहिए। 2 शर्तें होना चाहिए अनाज या गल्ले में। 2 शर्त क्या है? कोई बता सकते हैं? जी आप बताइए पीछे से। अगर बारिश के पानी से मुकम्मल हो जाए, शर्त पूछ रहे हैं, शर्त क्या है? शर्त नहीं है ये। उसका 20 का कितना निकालेंगे वो वाला आप जवाब दे रहे हैं। 20 में अनाज और फलों में जो ज़कात की 2 शर्तें हैं, 2 शर्तें पाई जाएंगी तब ज़कात देंगे। वो 2 शर्तें कौन सी हैं? कोई भी बताएं, बताइए आप। जी,
जवाब अधूरा है, कोई जो ना दे सके बताइए। कोई बताए? आप आए थे? ज़कात वाले में नहीं थे शायद। जब कटाई होती है दो शर्तें बड़ी अहम शर्त है, कोई बताइए। 750 वो तो निकाल मिकदार है, निसाब नहीं पूछ रहे हैं। दो शर्तें पाई जाएंगी अनाज या फल में, दो शर्त जिसमें पाई जाए उसमें ज़कात देना है, दो शर्त नहीं पाई जाएगी तो ज़कात नहीं देना है। जिसको स्टॉक किया जाए जी उसमें ज़कात देनी पड़ेगी। फलों में जैसे हाँ, तो एक हो गया, चलिए कोई। दूसरा निसाब पे मोल नहीं, या मिस हो रहा है। हाँ नहीं, अनाज समय तो साल का मसला ही नहीं, तो कटाई में है। चलिए बोल दीजिए, दोबारा बोल दीजिए। हाँ बोलिए। जो वजन किया जा सके। जी, जो वज़न तो अभी आया है ना, जो वज़न किया जा सके और स्टोर के, दो शर्तें हैं। जो वज़न कर सकें और जिसको स्टोर कर सकें। वज़न भी करना ज़रूरी है, वज़न हो जाए और स्टोर कर सकें, देर तक ज़ख़ीरा कर सकें, तब जा कर के उसमें ज़कात देना। ऐसे फल में ऐसे बताइए, इतना क्लियर चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगर इतनी बड़ी चीज़ नहीं मालूम है तो फिर नहीं सही है। ये अब्दुल मालिक से उसके बाद जो है आगे आते हैं। बताइए हज मबरूर क्या है, कोई बताएं। हज मबरूर क्या है? पीछे से कोई हाथ उठाए तो। हज मबरूर क्या है? इशफाक साहब, तो जिनका नाम आज दूसरे को चांस दीजिए। गुलाम साहब आपका नाम आ गया, कोई दूसरे। हज मबरूर क्या है? शाकिर साहब बताएं। हज मबरूर और थोड़ा सा मिलाइए कुछ। जी बताइए फैसल साहब। कैसे कैसे पता चलेगा नेकी वाला हज? जी आप बताइए पीछे। तो ये हज मबरूर हो गया। जी आप शफी साहब, हज मबरूर। हाँ, हलाल माल से। चलिए एक पॉइंट बढ़ा, या कोई दूसरा तीसरा पॉइंट बढ़ाएंगे? जी बताइए। जिसमें एक शख्स अपने आप को गुनाहों से बचाता है और तो सिर्फ एक पॉइंट बढ़ाएं, और उसमें और कोई चीज़? जी जी, चलिए सबका जवाब ले ले। तो सुन्नत के मुताबिक जो होता है ये शॉर्टकट ये, लेकिन जिसमें दिखावा ना हो, हलाल माल से हो, और जिसके अंदर जो है शहवत का कोई काम ना किया गया हो, जिसमें रियाकारी दिखावा ना हो, सबका नाम लेते हैं। शाकिर साहब एक हो गए, फैसल साहब हो गए, शफी साहब, तौकीर ना, तौकीर फैसल, और कौन थे? आपका नाम क्या है? यासिर। 11 12 13। अच्छा, ये उम्रा का हुक्म कोई बताएं दलील के साथ। उम्रा का हुक्म क्या है, साथ में दलील बताएं। उम्रा का हुक्म जी बताइए। अच्छा, वाजिब है, दलील? दलील क्या है? दलील तो कुरान। दलील नाम किसका है? दलील नाम है कुरान का और हदीस का। कुरान और हदीस में कोई दलील बताएं। जी आप बताएं। इन्न सफ़ा, इसमें तो उम्रा नहीं आया। इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, इसमें उम्रा तो नहीं है। नहीं, इशफाक साहब ने दूसरे जिसका नाम आ गया है वो दूसरे को चांस दे रहे हैं। उम्रे का हुक्म बताएं दलील के साथ। जी बताइए। ये भी सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले एक जो है एट्टीन है, 18 पे 17 के 18 है। हज की एक फजीलत बताएं कोई दलील के साथ, लेकिन हज की एक फजीलत दलील के साथ।
बख्श देगा माशाल्लाह। चलिए दलील दीजिए उसको, कोई दलील जो है कैसे हम, आप जो कह रहे हैं बख्श देगा, कैसे हम मानेंगे कि ये दलील है इसकी? जी आप बताइए। ये जो हज करता ना वो ऐसे वो नाम जैसे आज माने जनाब माशाल्लाह। तो ये दलील कौन सी है? माशाल्लाह ये हदीस मुबारका के अंदर ही है। ठीक है, क्या नाम आपका है? अब्दुल जब्बार। आपका भी जवाब सही था, लेकिन बस दलील जो है रह गए। कोई हाथ उठाना चाहते हैं पीछे से? कोई हाथ उठाए, जल्दी से हाथ उठाएं, कोई पीछे से। असलम साहब हाथ उठाएंगे? है हिम्मत? अरे बैठे हैं, पैर नहीं कांपेगा, खड़े होने में कांपता है, उठा लीजिए। बताइए अय्याम तशरीक किसको कहते हैं? अय्याम तशरीक असलम साहब बताएंगे। बताएं, लेकिन उससे मुराद क्या है? अय्याम तशरीक से मुराद, उससे मुराद क्या है? या अय्याम तशरीक से मुराद कौन सा दिन मुराद है? अय्याम का मतलब यौम की जमा अय्याम। हाँ 9 तारीख अय्याम तशरीक। अय्याम का मतलब हो गया बहुत ढेर सारा दिन, तो 9 तारीख कैसे होगा? उसमें ढेर सारा दिन है। अय्याम तशरीक 10 नहीं हो, इसमें आएगा ना अय्याम तशरीक। उनको बोलने दीजिए, मैं बुलाना चाहता हूँ, बोलिए। अय्याम तशरीक कंकरी मारने वाले दिन होते। कितना दिन कंकरी मारते हैं? कौन कौन सा दिन होता है? इतना लोग लुकमा दे रहे हैं, आप पता नहीं नमाज पढ़ाएंगे तो इतना लुकमा भी नहीं लेंगे, जाने तो कौन लेगा। 11, 12, 13 ठीक है, आपको हम इनाम देना चाहते, इसलिए बुलवाना चाहते। 11, 12, 13 अय्याम तशरीक है। ठीक है, ये हो गए। आपका नाम हो गया, नाम बोलें। असलम। देखिए भूल जाते हैं, हम ही पुकारे, हम ही भूल गए। अच्छा हज की 18 है, चलें। कोई हाथ उठाएं जो नहीं जवाब दिए। हज क़िरान और हज इफ़राद में फ़र्क क्या है बताइए? जिनका नाम इसमें नहीं हो। शकील साहब आपका नाम आ गया? नहीं है, बताइए हज क़िरान और हज इफ़राद में फ़र्क बताइए। कुर्बानी है माशाअल्लाह। और कोई बता सकते हैं कोई फ़र्क हज क़िरान और हज इफ़राद में? अब्दुर्रहमान साहब आपका नाम आ गया, शायद आपका नाम आ गया कि बाकी है? अब्दुर्रहमान बाकी है। हाँ शफी साहब, अब्दुर्रहमान बताएं, आप बताइए। दोनों में फ़र्क पूछ रहे हैं, इफ़राद और क़िरान में। क़िरान के अंदर उम्रा किया जाता है और इफ़राद के अंदर बिना उम्रा का। कोई दूसरा बता सकते हैं? आपका नाम आ गया है जी, बताइए फ़र्क। माशाल्लाह, ये 2 डिफरेंस। एक डिफरेंस ये ध्यान से सुनना हो, बहुत ध्यान से जो सुनेगा ये ऐसा जवाब देगा। क़िरान और इफ़राद में एक फ़र्क है नीयत का, एहराम बांधने का। नीयत में फ़र्क होता है। नीयत एक आदमी सिर्फ हज की कर रहा है तो वो इफ़राद हो गया, हज उम्रे दोनों की एक साथ कर रहा है तो क्या हो गया? क़िरान हो गया। नीयत का एक फ़र्क है। दूसरा फ़र्क शकील साहब ने बताया, तो ये शकील साहब हो गए। और ये जो है क्या नाम है, शाहजहाँ हो गए। ये 18 पीस हो गया हमारे पास। आ जाएँ जो इनका नाम हम ले रहे हैं। ये हैं शफ़ीक साहब हो गए, और शकील साहब शफ़ीक का पास जो है दूसरा कौन थे? मुशीर हामिद अब्दुर्रहमान, और उसके बाद जो है अशफाक अंसारी उम्मे बिलाल की तरफ से आ जाएं, भेजें उनको। और ग़ुलाम, उसके बाद हुसैन, और उसके बाद अब्दुल माजिद हैं, शाकिर, तौक़ीर, शफ़ी, यासिर, और उसके बाद शौकत, अब्दुल जब्बार, असलम, शकील, शाहजहाँ। इतने नाम हैं। आ जाएं जल्दी जल्दी दें, अज़ान हो गई है। इधर आ जाए, इधर ही एक जगह ले लीजिएगा। सब कुछ यहीं आप पे रहिए, सामान दे देंगे और फिर इसके बाद चले जाइएगा। एक सामान दे देंगे। हाँ इसी जगह से एक देते हैं। नाम से
लेके जाते हैं वजनी ले रहे हैं ये एक बाकी है बस। आप कहोगे कहाँ शाखा किसका आपका हो गया, किसका बाकी है? कौन बाकी रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक ले लिए तस्वीर, फोटो लेना तो फोटो तो नहीं लिए आपका 1 मिनट जो है। शौकत का फोटो लेना नहीं तो कब वापस करो हो गया। एक इनाम शौकत वाला भी था। वही मैंने कहा शौकत का कहाँ गया हाँ? नहीं वो